مظلوم بہن کی سچی داستان، جو اپنے اس ظالم بھائی کے ظلم کا شکار ہو گئی، جو اسے اپنے اوپر بوجھ سمجھتا تھا اور چاہتا تھا کہ وہ رات ہونے سے قبل اس گھر سے نکل جائے۔ اس بہن کی شادی ہوئی، پھر ایک بیٹی دنیا میں آئی۔ اس مظلوم بہن نے اپنی اس شیر خوار ننھی بیٹی کو مخاطب کرتے ہوئے اس کے نام اپنی یہ غم زدہ داستان رقم کی۔ وہ اپنی شیر خوار بچی کو غم خوار بنا کر یوں اپنی تباہی اور اپنی حقیقی بھائی کے ظلم کی داستان سناتی ہے۔ اے پیاری بیٹی زوبیا، میں بہت ہی سادہ طبیعت کی مالک تھی۔ مجھے بہت زیادہ پیار اور شفقت کی ضرورت تھی، جو مجھے زندگی بھر نہیں ملی۔ امی ابو ہمیشہ لڑتے جھگڑتے رہتے تھے، گھر میں ہمیشہ برتن ٹوٹتے تھے، گندی گالیاں دینا، کتابیں پھاڑنا تو روزمرہ کا معمول تھا۔ ہمارے گھر میں سکون نام کی کوئی چیز نہیں تھی۔ ابو نے اگر پیار کرنا تو بہت زیادہ، اور اگر مارتا تو حد سے زیادہ۔ میرا باپ ان پڑھ ہونے کی بنا پر نہایت کند ذہن اور اکھڑ مزاج تھا۔ گھر یا خاندان کی عورتوں میں سے میری طرف کوئی ایک مرتبہ دیکھ بھی لیتا تو میرے دل میں یہ بات آتی کہ یہ مجھ سے پیار کرتا ہے، اور یہ بھی معلوم ہو جاتا کہ یہ واقعی ہم سے پیار کرتا ہے۔ لوگ کہتے تھے میں بہت زیادہ خوبصورت، ذہین اور خوش قسمت ہوں، لیکن عنقریب میری ہونے والی تباہی کا علم نہ تھا۔ میرے لیے بہت زیادہ رشتے آئے، لیکن میرے دل میں ہمیشہ ایک ہی ڈر اور خوف تھا کہ کہیں یہ نہ ہو جائے، وہ نہ ہو جائے۔ آخر کار گھر میں ایک دفعہ زبردست لڑائی ہوئی، جس میں اکبر بھائی نے ماں کو گالیاں دینے میں انتہا کر ڈالی، جس میں ایک گالی میری زندگی کی تباہی کا سبب بن گئی، اور وہ یہ کہ بھائی اکبر نے امی سے کہا اپنی بیٹیوں کے لیے اگر عیسائی بھی ملتا ہے تو ان کو دے دو، لیکن جلدی سے ان کو اس گھر سے نکال دو، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہ ہوگا۔ امی کو زبردست غصہ آیا، لیکن وہ پھر اس دھمکی سے ڈر گئی کہ کہیں یہ جنونی میری بیٹی کو نقصان نہ پہنچا دے۔ امی نے خوف و ہراس کے عالم میں ایک رشتے کرانے والی چھیما نامی عورت سے بات کی اور کہا کہ صرف 2 دن کے اندر اندر جلدی جلدی میری بیٹی کے لیے کیسا بھی ہو کوئی رشتہ لاؤ، لیکن جلدی سے جلدی یہ کام کرو۔ اس عورت نے کرائے کے ایک کمرے میں رہنے والے اسلم نامی آدمی سے بات کی۔ اس نے کہا مجھے لڑکی دکھاؤ۔ میری ماں مان گئی۔ میں اور میری امی دونوں بھابیاں غازی آباد کے گھر گئی۔ واپسی پر امی نے بتایا کو ایک اسلم نام کے آدمی نے دیکھنا ہے، ادھر سے بھی ہو چلیں۔ چلتے چلتے اس کا گھر راستے میں آ گیا۔ وہاں بے ڈول اسلم اپنے گھر کے دروازے پر کھڑا تھا۔ اس نے سفید قمیض اور لنگی پہنی ہوئی تھی۔ میں نے جو نظر دوڑائی تو ایسے لگا جیسے مجھے کسی نے بیچ راستے میں روک کر زور سے میرے دل پر گھونسا مار دیا ہو۔ ایسے لگا جیسے میری قسمت پھوٹ گئی ہو۔ ڈر، خوف اور اندیشوں کا ایک طوفان زبردست قسم کا ایک من میں اٹھنے لگا اور دل بیٹھنے لگا۔ اس کیفیت کی مجھے اس وقت کچھ بھی سمجھ نہیں آئی کیوں ہے۔ اس دن سپہر 3 بجے تک میں مکمل خاموش رہی۔ زبان پر تالا لگ چکا تھا۔ 4 بجے مجھ سے امی نے پوچھا اس آدمی کا پیغام آیا ہے، اسے کیا جواب دے؟ میں نے کہا وہ آدمی مجھے گنوار اور اجڑ لگتا ہے۔ امی نے ڈانٹتے ہوئے کہا کہ نصیبوں جلی اپنے بھائی کو گالیوں کے بارے میں سوچ اور میری عزت کا پاس رکھ لے۔ میری زندگی میں ہی اپنے گھر چلی جا، ورنہ یہ تیرے ساتھ نہ جانے کیا سلوک کرے۔ میں خاموش ہو گئی۔ کچھ دن گزرے، پھر اسلم نے شالامار باغ جانے کی فرمائش کی، جسے امی نے نہ چاہتے ہوئے چارہ نہیں تھا، لہٰذا میں اور امی رکشہ پر اس کے ساتھ سیر کے لیے چلے گئے۔ امی اس لیے بھی بات مان رہی تھی کہ کوئی اگر راستہ نظر نہیں آ رہا تھا، اور دل کہہ رہا تھا کہ کہیں یہ بھی ہاتھ سے نہ نکل جائے، اور میرا ماں جایا بھائی اللہ جانے کیا کر بیٹھے۔ امی کے ساتھ جب ہم سیر کے لیے نکلے تو اسلم مجھے اچھا نہیں لگا۔ کچھ دیر تو پریشان رہی۔ اسلم رکشے میں میرے ساتھ لگ کر بیٹھ گیا۔ اس کے کپڑے میرے کپڑوں سے لگ گئے۔ اس کے دل میں یہ بات آئی کہ پہلی مرتبہ میرے جسم کے ساتھ لگنے والا انسان ہے، اس کو اپنا ہی بنا لو۔ اگر میرے دل یعنی میرے جسم کے ساتھ لگتا تو شاید میں ایسا نہ سوچتی۔ بہت ہی پاکیزہ ذہن رکھنے والی لڑکی نے یہ فیصلہ کر لیا کہ اب میرے جسم کو کوئی دوسرا نہیں چھو سکتا، لہٰذا جب شادی کی بات شروع ہوئی تو میں خاموش ہو گئی اور کچھ نہ کہا کہ میری خاموشی کو میری رضامندی سمجھ کر میری قسمت کا فیصلہ کر دیا گیا۔ اسلم نے ایک دن اپنے ساتھ باہر چلنے کو کہا تو میں نے صاف انکار کر دیا۔ وہ ناراض ہو کر چلے گئے۔ جاتے جاتے یہ کہہ گئے کہ میں نے پیچھے مڑنا نہیں سیکھا۔ میں نے اس کی پرواہ نہ کرتے ہوئے کہا ماں جانے دو، اگر اس کو عادت نہیں ہے تو مجھے بھی عادت نہیں کسی کو پیچھے سے آواز دینے کی۔ اس کے بعد اس بہن نے لکھا ہے کہ اسلم کے ملنے کے مطالبات بڑھنے لگے۔ میں ہمیشہ ان سے بچتی رہی اور مختلف بہانوں سے انکار کرتی رہی، اور اس پر خطرناک دھمکیاں دینے لگتا، لیکن میں نے کان نہ دھرے۔ اس میں میری عزت خراب ہونے کا خدشہ بھی تھا۔ دن تک بات چلتی رہی۔
21 नकाह की तारीख तय हो गई। असलम निकाह करने चंद दोस्तों को लेकर आ गया। अब ये बहन अपने निकाह के दिन की अलमनाक दास्तान सुनाते हुए लिखती है, 5 बजे मैं सुबह उठी, नमाज पढ़ने के बाद अपनी सलामती की दुआ की, शायद दुआ ही करनी। नमाज पढ़ने के बाद 1 कप चाय बनाकर पी और सारे घर की सफाई सुथराई का काम किया कि इमाम साहिब अकेले ही निकाह पढ़ाने के लिए आ गए। कुछ देर कमरे में मेरा इंतजार करते रहे। किसी ने ये नहीं कहा कि लाल दुपट्टा सर पे ले लो। मैं जिन कपड़ों में थी आकर बैठ गई और निकाह दस्तखत करने के हुक्म पर चारों तरफ देखा। ना तो रोने वाला बाप था, ना ही माँ पास थी। अम्मा किसी काम से बाहर थी। सिर्फ एक भाई पास था। उसने मेरा हाथ पकड़ा और दस्तखत करवा दिए। मेरी कैफियत ऐसी हो गई जैसे पत्थर का दिल होता है। इसे कहने लगी, इसको कोई कपड़े पहना दो। जल्दी जल्दी भाभी ने अपने निकाह के गोटे वाले कपड़े निकाले और मुझे पहना दिए। यूं रुखसती हो गई। इस खामोशियों के नगर से मेरी रुखसती हो गई। जैसे ये बहन बचपन से लेकर जवानी तक लाड प्यार और शफकत से महरूम रही और हमेशा वो शफकत भरे बोल सुनने के लिए तरसती रही, बिल्कुल ऐसे ही हर बच्चा वालिदैन से मोहब्बत, प्यार, लाड, हमदर्दी के जज्बात चाहता है। अगर आप इस बेजा तशद्दुद करेंगे, अगर आप तोड़ेंगे तो याद रख लें, ऐसे शख्स के लिए दुनिया में मिलने वाली 2 सजाएं ही काफ़ी हैं। लोगों में ऐसा फर्द अपना वकार और इज्जत व एहतराम खो देता है। लोग उसकी खामियां सरेआम बयान करके उसको जलीलो रिस्वा करते हैं। ऐसा आदमी भी अपने बच्चों के नन्हे दिल में अपने लिए इज्जत व एहतराम और प्यार मोहब्बत के जज्बात पैदा नहीं कर सकता। उसके अपने बच्चे उससे नफरत करते हैं, उसे पसंद नहीं करते। सोचे कहीं आप भी तो ऐसे वालिदैन और भाइयों में से नहीं हैं। सोचें कहीं आप भी तो ऐसे वालिदैन और